السلام علیکم تحفہ عالی صلوات اللہ علیہ مدد تعلیمات اسلامی آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ سن رہے ہیں واقعات سرزمین کربلا کا 5واں ایپیسوڈ۔ یہ بیان خود جناب فاطمہ بنت حسین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جسے کتاب بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے۔ عزیزان محترم، بی بی فرماتی ہیں کہ میں درِ خیمہ پر کھڑی ہو کر اپنے بابا اور بھائیوں کے بکھرے ہوئے پارا پارا بے کفن لاشیں دیکھ کر سوچ رہی تھی کہ اب یہ امت نبی ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ کیا اموی سپاہی ہمیں قیدی بنا لیں گے یا ان کے انتقام کی آگ ختم ہو چکی ہے؟ ابھی انہی سوچوں میں تھی کہ میں نے گھڑ سواروں کا ایک دستہ خیام کی جانب آتے ہوئے دیکھا، جن کے ہاتھوں میں نیزے جن پر ذریت رسول کے خلاف نازیبا کلمات تھے۔ خدا لعنت کرے ان ملعونوں پر۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں جلدی سے پیچھے ہٹی۔ یہ دستہ خیام میں گھستا چلا آیا۔ میں خیمے بدلتی رہی اور تمام سیدانیاں بھی خیمے بدل رہی تھی، اور گھڑ سوار دستہ نیزہ با دستہ تعاقب میں تھا کہ کسی بھی ظالم نے ہم سے چادر نہ مانگی، بلکہ جو بھی قریب آتا وہ نیزے کی انی سے چادر اتار لیتا۔ ہر بی بی نیزے کی انیوں سے زخمی ہوئی، کسی کا سر زخمی، کسی کی پشت مبارک کے خون سے قمیض لال تھی۔ تمام زہرا زادیاں و حجابہ و عمہ کی صداؤں کو بلند کر رہی تھی۔ کوئی ایسا نہ تھا جو ہمیں چادر ہی واپس لا دیتا۔ میری طرح ہر بی بی لرز رہی تھی، اور کوئی بی بی خاک کربلا سر پر ڈال رہی تھی۔ میں خیمے بدلنے میں تمام بیبیوں کے آگے آگے تھی۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو تمام بیبیاں سر برہنہ ہو چکی تھی۔ ایک میرے سر پر ہی چادر باقی تھی کہ اتنے میں ایک ظالم، خدا لعنت کرے اس ملعون پر، بی بی فرماتی ہیں کہ ایک ظالم نے میرے کندھے پر نیزہ مارا اور میں بے ساختہ و محمدہ کہنے لگی۔ دوسری بار نیزے کی انی سے میرے سر سے چادر کو اتار لیا گیا اور میں غش کھا کر گر پڑی، اور جب مجھے غش سے افاقہ ہوا تو اس وقت میرا سر میری پھوپھی ام کلثوم و زینب کی گود میں تھا، اور وہ فرما رہی تھی کہ بیٹا ذرا جلدی اٹھو، بہت دیر ہو چکی، بچوں کو تلاش کریں کہ خیام میں آگ لگ چکی ہے اور گمسن بچوں کو بھی تلاش کرنا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ہی عرض کیا، پھوپھی اماں کیا کوئی کپڑے کا ٹکڑا ہے کہ جس سے میں اپنے سر کو چھپا لوں؟ پھوپھی جان نے جواب دیا، بیٹی ذرا آنکھیں کھول اور دیکھ، اگر تیرے سر پر چادر نہیں تو تیری پھوپھی کا سر بھی تیری طرح ہی بے ردا ہے۔ خدا لعنت کرے ان ملعونوں پر۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے آنکھیں کھولی اور پھوپھی اماں کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، اور میں یہ دیکھ کر بہت حیرت میں تھی کہ میری پھوپھی کی پشت کی طرف سے تمام قمیض خون آلود تھی۔ بحر الانوار کے مطابق یزیدیوں کی فوج جب خیام آل نبی میں آئی تو ان کی قیادت شمر ملعون کر رہا تھا۔ خدا اس ملعون کے عذاب میں اضافہ فرمائے کہ شمر ملعون نے اعلان کیا کہ خیام میں گھس جاؤ اور جو جس کو ملے لوٹ لو۔ اس ملعون کا حکم ملتے ہی تمام سپاہی خیام امام حسین پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی بیبیوں نے تو دوڑتے دوڑتے اپنے زیورات اتار کر پھینک دیے، البتہ کم سن بچیوں کے گوشوارے اور خلخال جس درندگی سے اتارے گئے اس کا تصور کرنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی بچی کے کان سے، کتاب کہتی ہے، گوشواروں کو اتارا نہیں گیا بلکہ گوشوارے ہاتھ میں ڈال کر کھینچ لیے گئے، اور ہر بچی کے کان زخمی ہو گئے۔ خدا لعنت کرے ان ملعونوں پر۔ عزادارو، کربلا سے قافلہ کی روانگی کے وقت مقدس بیبیوں نے عمر بن سعد ملعون سے کہا کہ تجھے خدا کی قسم ہمیں مقتولوں کی لاش کے پاس لے چلو۔ اور جب اسیروں نے شہیدوں کے ٹکڑے ٹکڑے بدن دیکھے تو نالہ و شیون کی آوازیں بلند کی اور اپنے منہ پر تماچے مارے۔ کتاب کہتی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی نقل کیا کہ بنی امیہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام
اور آپ کے اصحاب کی لاشوں کو زمین پر لٹایا، اور انات کی وجہ سے تمام عورتوں کو آل رسول کے شہداء کی طرف سے لے گئے۔ اور جب جناب ام کلثوم علیہ السلام نے اپنے بھائی حسین کی لاش مبارک کو خاک خون میں غلطہ بے کفن زمین پر دیکھا تو خود کو اونٹ سے زمین پر گرا دیا اور بھائی کی لاش مطہر سے لپٹ گئی۔ قرہ بن قمیص تمیمی سے کہتا ہے کہ میں نے ان عورتوں کو دیکھا کہ ابھی میں دیکھ ہی رہا تھا جب انہیں ان کے عزیزوں کی لاشوں کی طرف سے گزارا گیا تو ایک کارام بپا تھا۔ میں ہر چیز فراموش کر سکتا ہوں، لیکن جناب زینب بنت فاطمہ کے وہ کلمات میں کبھی نہیں بھول سکتا جو وہ اپنے بھائی کی لاش مطہر پر اپنے لب پر لا رہی تھی۔ خدا کی قسم، جناب زینب کی بے قراری اور بین نے دشمن کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ اللہم لعن قتلۃ الامام حسین علیہ السلام۔